بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ جب ہم کسی خدا نخواستہ آفت کا، مصیبت کا، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے، بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فلڈ آ جاتا ہے، زلزلہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے، بڑا مالی معاشی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا پیارا دنیا سے بچھڑ جاتا ہے، کسی بھی مصیبت آفت کی وجہ سے، یا خدا نخواستہ جب انسان بہت زیادہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ کے غصے کو وہ دعوت دیتا ہے اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، اس ٹائم کوئی بس نہیں چلتا، اس ٹائم بس اللہ اللہ کرتا ہے دل، انسان توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے پر اللہ پاک کی رحمت اشکبار ہوتی ہے، اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی فریاد سن لیتے ہیں جس نے اللہ سے توبہ کر لی۔ لہذا جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی ہو، خدا نخواستہ بہت بڑی آفت آ گئی ہو، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کی تسبیح کرو، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دو، اور پچھلی نمازیں چھوٹ گئی اس کی قضا کرو، نماز کی توبہ نہیں ہے، اور بے نمازی کا جنازہ بھی کسی نبی نے نہیں پڑھایا، اور اللہ کی حمد بیان کرو، بڑائی بیان کرو، جیسے اللہ کا نام ہے المؤمن دا گارڈین آف فیتھ، اس کا ذکر کرو، یعنی تمام مصیبتوں سے، آفات سے، عذاب سے نجات دلانے والا، امن میں رکھنے والا، سلامتی میں رکھنے والا، المحیمن، اس کے ساتھ اس کا ذکر کرو، اس کا مطلب یہ ہے دی پروٹیکٹر، حفاظت کرنے والا۔ اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ انسان کے صغیرہ کبیرہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ حدیث قدسی کے مفہوم میں بھی یہی ہمیں دیکھنے میں، پڑھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے۔ تو جب آپ المؤمن المحیمن کی تسبیح کرو گے کہ اللہ میں تمام مصیبتوں سے، آفات سے، عذابات سے، تمام قسم کی دکھ، درد، تکلیفوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں انسان کی ان اسم گرامی کی وجہ سے، اللہ پاک کے پاک ناموں کے پڑھنے کی وجہ سے 100 بار اس کی تسبیح کرے، یا کچھ نہیں ہوتا تو ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لو المؤمن المحیمن، کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا، آفات سے بچا، بڑی مصیبت سے بچا، پریشانی سے بچا، تو اللہ پاک سنیں گے آپ کی فریاد، کیونکہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب آپ المحیمن کی تسبیح کرو گے، اللہ تو میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پاک کا عرش ہل جائے گا کہ میرا بندہ میرا نام لے کے پکارا ہے، المحیمن، حفاظت کرنے والا، تو اس کا ذکر کرو۔ اس کے آگے جب آپ یہ ریسائٹ کرتے ہو، اس کا ورد کرتے ہو، اس تسبیح کا، العزیز، یعنی بہت بڑا، بڑے اقتدار والا، کہ اللہ پاک تیری بادشاہت ہے، تو ہی اس دنیا کا داتا ہے، رکھوالا ہے، مالک ہے، ہم سب کا خدا ہے، تو میری حفاظت فرما ہر مصیبت سے، عذاب سے، بے روزگاری سے، شادی نہیں ہوئی، بچے کوئی بے روزگار ہیں، ہر طرح کی مصیبت سے نجات فرما۔ اللہ پاک آپ کی دعا سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ان اللہ پاک کے پاک ناموں کی پڑھنے کی وجہ سے۔ زبردستی غلبہ رکھنے والا، الجبار، بڑے اقتدار والا مالک، العزیز، الجبار، جب آپ یہ کہیں گے
اللہ سے فریاد کر کے، اللہ عزیز ہو، اللہ پاک آپ ہی غلبہ رکھنے والی ذات ہے، آپ ہی بڑے اقتدار کے مالک ہیں، یعنی بڑے اقتدار کے مالک، تمام اقتدار کا منبع اور چشمہ میرے اللہ ہے۔ ہم لوگ دنیا کے چھوٹے اقتدار کی خاطر لالچ میں کرسی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے بڑا اقتدار تو اللہ کے پاس ہے۔ ہر دنیا کی چیز کا اقتدار کا مالک میرا اللہ ہے، جس کے قبضے میں ہر ایک کی جان ہے۔ پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، حرکت میں ہے۔ اللہ چاہے کن فیکون، جو اللہ کہہ جائے وہ ہو جائے۔ اللہ ہی عالم الغیب ذات ہے، تمام غائب کے خزانوں کی چابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ بڑے اقتدار والی ذات ہے۔ یا پڑھو گے العزیز الجبار، آپ اس کا جب ذکر کرو الجبار کہ میرا بندہ مجھے العزیز الجبار پڑھ کر بلا رہا ہے کہ اللہ تو غلبہ رکھنے والی ذات ہے، تیرے ہاتھ میں تمام اقتدار ہے اور تیرا ہی غلبہ ہے، زبردستی تیرا غلبہ ہے۔ اللہ پاک اس بندے کی فریاد سنیں گے کہ بندہ مجھے سجدہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی فریاد سنیں گے۔ اور آخر میں المتکبر، یہ جب آپ اس اللہ پاک کے پاک نام کا ذکر کرو گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے اپنے غائب سے خزانوں کی چابی آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کی مصیبتیں، آپ کی آفات، عذاب، تمام خطرے کی گھنٹیاں ٹال جائیں گی۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی، کسی بچی کی شادی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی فریاد پوری کر دیں گے، اس ماں باپ کی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ کوئی بے روزگار ہے، اس کو روزی ملے گی۔ کسی کو نوکری نہیں ملی، نوکری ملے گی۔ کوئی پریشان ہے، بدحال ہے، غربت کا شکار ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بلوں کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا، اللہ پاک اس کے لیے ایسے غائب سے خزانے کھولیں گے، اسباب کریٹ کریں گے کہ اس کو رزق ملنا شروع ہو جائے گا وہاں سے جس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ جب آپ متکبر کہو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سب بڑائیوں کا منبع ہے، سر چشمہ ہے۔ غرور و تکبر میرے اللہ کو چچتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اسی لیے دنیا اللہ پاک نے قرآن مجید کے مفہوم میں یہ کہی ہے کہ مچھر کے پر سے یہ دنیا گھٹیا ہے، گندی ہے۔ یہ میں نے 5 نام آپ کو گنائے ہیں۔ نماز فجر کے بعد 10 بار پڑھ لو، ظہر کے بعد 10 بار، عصر کے بعد 10 بار، مغرب کے بعد 10 بار، عشاء کے بعد 10 بار، اور چلتے پھرتے 10 بار پڑھ لو۔ 100 بار ان 5 ناموں کا ذکر کر لیا۔ میں انشاءاللہ تعالی اس یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بھروسے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کے نام لینے کی وجہ سے کریں گے، اللہ پاک آپ کی مشکلات کیوں حل نہیں کرے گا؟ ہم لوگوں کا ایمان کم ہے، توکل کم ہے۔ اللہ پر جب یہ اللہ کا نام لوگے، آپ کا توکل، آپ کا ایمان بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ان 5 ناموں کو گن لیجیے گا: المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ اللہ پاک میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر مصیبتوں سے، عذاب سے، پریشانیوں سے نجات فرمائے۔ اور آخر میں آپ ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں، کیونکہ یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے اس میں سکون ہے، نجات ہے، اور ہر طرح کی مصیبت سے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے نام جو 99 نیمز کی میری سیریز چل رہی ہے، اس کا بس ایک بار پڑھ لو دن میں۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 3 ایک کر کے 5 کی گنتی میں، اس طرح بھی کرو، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ تعالی ٹال دیں گی۔
اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے، تو اللہ پاک مجھے آپ سب کو، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔